ساری رات حضور کی بات سنی۔ سیالکوٹ میں ایک جلسہ تھا تو ویسے ہی تاخیر ہو گئی، آخر میں مجھے گفتگو کا موقع ملا تو میں نے کہا آپ تو سب سست ہو چکی ہیں، ختم نبوت کی بات تو سست آدمی کے سامنے نہیں کرنی چاہیے، چست کے سامنے، ذوق شوق والے کے سامنے کرنی چاہیے۔ تو میرے ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے، مولانا تھے، وہ فرمانے لگے قائد تیری بات سنیں گے ساری رات۔ میں نے کہا نہیں بھائی، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، دارالامید کا کبیر والا، دارالامید کا کبیر والا، نعرہ تکبیر۔ تو اب جتنا بھی وقت بیٹھیں گے نا، استاد جی کے لیے نہیں، مفتی جاوید صاحب کے لیے نہیں، میرے لیے نہیں، ہم اب جتنا وقت بیٹھیں گے فقط رب کی رضا کے لیے اور رات کے اس پہر حضور کی خوشی کو حاصل کرنے کے لیے کہ پیغامات حضور کو پہنچائے جاتے ہیں۔ اس پہر میں، رات کے اس وقت میں سرکار کے نام پر بیٹھنے والوں کا پیغام، کیفیات، جذبات، صرف وقت نہیں، ہماری کیفیات، احساسات، جذبات بھی حضور کو پہنچائے جائیں اور فرشتے جا کے کہیں کہ اللہ کے نبی واقعتاً آپ کے عاشق ہیں، غلام ہیں، صرف نعرہ لگانے والے نہیں ہیں، وقتی جذبات رکھنے والے نہیں ہیں۔ باقی جو پروگرام تھا اس کا وقت تو آج ختم ہو چکا ہے، 7 ستمبر، اسی حوالے سے مجھے گفتگو بھی کرنی تھی، 7 ستمبر کے حوالے سے۔ 7 ستمبر 8 ستمبر میں تبدیل ہو چکی ہے۔ اب کیا تاریخ شروع ہو چکی ہے؟ 8 ستمبر۔ 7 ستمبر ہوتی تو اسی کے حوالے سے چند باتیں کرتا، لیکن 2 باتیں اس میں عرض کر دوں۔ 7 ستمبر 1974 اس دن کیا ہوا تھا؟ 7 ستمبر 1974 کو کیا ہوا تھا؟ قادیانی کافر قرار دیے گئے، قانون بنا، اس قانون کی شکیں کون سی ہیں؟ قانون کی کچھ تشریح کہ قانون میں کون کون سی ترمیم ہوئی؟ دو ترمیم۔ پہلی ترمیم کے تحت، بڑے غور سے میری بات کو سنیے گا، پہلی ترمیم کے تحت ختم نبوت کو ایمان کا حصہ قرار دے دیا گیا، مسلمان کی تاریخ میں شامل کر دیا گیا قانونی طور پر، اور لکھ دیا گیا کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھے اور ساتھ ختم نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر غیر مشروط ایمان رکھے۔ یہ تعریف میں داخل کر دیا گیا۔ اور جو دوسری ترمیم ہوئی، اس دوسری ترمیم میں قادیانیوں کو اہل ایمان اور اہل اسلام کی کیٹیگری سے، کھاتے سے نکال کر عیسائی، یہودی، ہندو، سکھ، پارسی کے خانے میں داخل کر دیا گیا۔ 1974 تک قانونی طور پر قادیانی غیر مسلم کے ساتھ نہیں تھے۔ ہماری تحریک تھی، ہمارا موقف تھا، ہمارا مطالبہ تھا کہ قادیانی مسلمان نہیں ہیں، انہیں اہل ایمان کی صفوں سے نکالا جائے، جدا کیے جائے، یہ کتا ہے، بھیڑیا نما ہے، اس کو نکال دیا جائے، یہ ہم میں شامل ہے، اس کو نکال دیا جائے، اس کو کافروں کی صف میں لے جایا جائے۔ تو یہ ہمارا دوسرا مطالبہ اصل تھا، مانا گیا، اور قادیانیوں کو ہم سے جدا کر کے عیسائی، ہندو، یہودی، سکھ ان کے ساتھ شامل کر دیا گیا۔ کون سے سن میں ہوا؟ 1947 میں، 1974 میں۔ 1974 کے بعد اس حوالے سے بحیثیت امت مسلمہ اور اسلامیہ نے پاکستان کے طور پر ہم نے کیا کیا؟ آپ 1974 کے بعد آج 2023 میں 7 ستمبر کے حوالے سے جلسہ کر کے
اپنے اسلاف کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں، اپنے شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ لیکن دوستو 1974 کے بعد جو ہمارے کرنے والے مزید کام تھے، آیا وہ ہم نے کیے؟ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، آپ دوستوں کو یہی نہیں پتا ہونا کہ ہمارے کرنے والے کام کون سے ہیں۔ آپ کو یہی نہیں پتا ہونا ہم نے آگے کام کون سے کرنے تھے۔ دوسری بات، 1984 صدر پاکستان جناب محترم ضیاء الحق صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کے ہاتھوں ایک امتناع قادیانیت آرڈیننس کے نام سے حکم نامہ جاری ہو گیا۔ وہ حکم نامہ کیا تھا؟ وہ حکم نامہ کیا تھا؟ معذرت کے ساتھ جو بھائی اگر تو بیان کرنے والا یہ بیٹھے ہیں تو میں ان سے معذرت کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا آکسفورڈ سے کوئی پڑھ کے آ جائے، ناممکن ہے ختم ان کا کام کر جائے۔ بھائی آکسفورڈ والا وہ کام کر جاتا ہے جو ہم کر ہی نہیں پاتے، یونیورسٹی کالج والا وہ کام کر جاتا ہے، ہم کھڑے سوچتے رہ جاتے ہیں۔ آپ کا 74 کا جو مقدمہ لڑا ہے اٹارنی جنرل یا بختیار نے لڑا ہے، 5 جلدوں میں بحث موجود ہے، ساری کی ساری اٹارنی جنرل یا بختیار نے بحث کی ہے، یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہے۔ اس سے پہلے علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ نے مقدمہ بہاولپور تشریف لائے، 1926 میں تشریف لائے، چند دن آپ کا قیام رہا، آپ نے جج صاحب کو رخ دے دیے، بتا دیا قادیانی غیر مسلم ہے۔ وہ جج انہی اداروں کا پڑھا ہوا ہے، 1926 سے لے کے 1935 تک مقدمہ چلتا ہے اور قادیانیوں کے خلاف وہ فیصلہ دیتا ہے، اور اتنا مضبوط فیصلہ ہے کہ 1935 سے 47 تک انگریز بر صغیر میں رہا لیکن اس فیصلے کو چیلنج نہیں کر سکا۔ جج اکبر خان نے قادیانیوں کے خلاف فیصلہ دیا اور آج تک قادیانی اس فیصلے کو چیلنج نہیں کر سکے۔ یہ بھی ادارے کا پڑھا ہوا ہے، انہی اداروں کا پڑھا ہوا ہے۔ ہمارا قانون ناموس رسول جو 1986 میں بنا، جو آپا نثار فاطمہ نون لیگ کے وہ ناروال والے صاحب، ان کی والدہ آپا نثار فاطمہ یونیورسٹی سے پڑھی ہوئی، انہوں نے بل پیش کیا، انہی کے بل کو منظور کیا گیا۔ 1986 سے پہلے 84 میں وفاقی شرعی عدالت میں اس مقدمے کو لے جانے والے جناب محترم اسماعیل قریشی صاحب ہیں، انہوں نے وہاں پہ اس پیٹیشن کو دائر کیا اور مقدمے کو چلایا۔ ختم نبوت کے قوانین جنرل ضیاء الحق وہ مدرسے کا پڑھا ہوا ہے۔ آپ اگر صرف یہ کہیں کہ صرف اہل مدارس کام کرتے ہیں اور جو دنیاوی تعلیمی اداروں سے پڑھنے والے یہ کام نہیں کرتے، خدا کی قسم ہماری غلط فہمی ہے، ہماری غلط فہمی ہے۔ میں آپ کے یہاں بار میں ایک پروگرام کر کے گیا، بڑا تعاون ہوتا ہے یہاں پہ، ایجوکیشنل فارم ہمارا کام کرتا ہے۔ آپ کا پروگرام کہاں پہ ہو رہا ہے؟ اسکول کے اندر ہو رہا ہے نا۔ یہاں پہ پیچھے مجھے ایک استاد صاحب ملے، اسی ادارے سے تعلق رکھتے ہیں، اور مجھے پیچھے بیٹھے کہہ رہے ہیں کہ کتنی بڑی سعادت ہماری کہ ہمارا ادارے کی جگہ امام الانبیاء کی ختم نبوت کے لیے قبول ہو گئی ہے۔ اگر الہاد ہے، داریت ہے، قادیانیت ہے، جہلمیت ہے، اور طرح کے فتنے ہیں، تو دوسری طرف آپ دیکھیں جب آپ لوگوں کو شعور دیتے ہیں، با مقصد بات بتا دیتے ہیں، تو آپ کے حمایتی ہو جاتے ہیں۔ یہ چشتیہ کے اندر ایک بار کا پروگرام تھا، پروگرام مکمل ہوا، اور ایک وہ جج صاحب تشریف لائے جو کسی کے ساتھ اپنی تصویر نہیں بناتے تھے، اور ججز رات بھی تھے، لیکن ایک سینئر جج بڑے سخت تھے، اور موقف کیا میری تصویر کو لوگ استعمال نہ کرے کہ میرا جاجنل تعلق ہے، کسی وکیل کے ساتھ کوئی تصویر نہیں، اجازت ہی نہیں۔ پروگرام میں تشریف لائے اور پروگرام مکمل سنا، میں اپنی گفتگو کر کے آ کے بیٹھا تو سینئر جج صاحب مجھے کہنے لگے کہ آپ غلام مصطفیٰ چودھری کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا سر جانتا ہوں، ہماری ٹیم کا حصہ ہے۔ طیب قریشی کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں جانتا ہوں، میرا اپنا دوست ہے، میں مستقل ان سے رابطے میں تھا۔ میں لاہور سیشن کورٹ میں ہوتا تھا تو میں نے 2 گستاخوں کو سزائے موت سنائی تھی، اور میں اپنی زندگی کے انہی 2 فیصلوں کو ذریعہ نجات سمجھتا ہوں۔
दो फैसलों को जरिया निजात समझता हूं। भुट्टो कहां का पड़ा हुआ था, ज़हन साजी की है जनाब मोहतरम गुलाम गौस हज़ारवी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, हजरत मौलाना यूसुफ बिनौरी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, आगा शोरश काश्मीरी रहमुल्लाह ने ज़हन साजी की है, तो वो काम कर गया जो 90 साल से अटका हुआ था, वो काम कर गया। और वो लिख रहा है कि मैं अपनी मौत पर साइन कर रहा हूं। बुनियादी मसला क्या है? बुनियादी मसला ये है भाई, हम खत्म नबूवत के अकीदे को खुद तफसीलात के साथ नहीं जानते। आज कितना बड़ा दिन है, 7 सितंबर, हमारे मुल्क के अंदर खत्म नबूवत का कानून बना दिया गया। खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए सरकार ने ऐलान किया, आइंदा जब कानून बनता है ना तो रियासत ऐलान करती है कि आइंदा इस मसले में हम जामीन हैं। मसलन 302 का कानून बना तो रियासत ने कहा, अब कातिल को तुम नहीं पकड़ोगे, कातिल को हम पकड़ेंगे, अब कत्ल को रोकना हमारी जिम्मेदारी है। चोरी डकैती के खिलाफ कानून बना तो रियासत ने कहा, चोर डकैत को हम पकड़ेंगे, तुम्हारी जान का तुम्हारे माल की हिफाजत हम करेंगे। खत्म नबूवत का कानून 1974 में बन गया। रियासत ने कानून बनाकर ऐलान कर दिया कि आइंदा मुल्क पाकिस्तान में खत्म नबूवत की हिफाजत करना ये अव्वलीन जिम्मेदारी खत्म नबूवत की तंजीमों की नहीं है, ये रियासत कहती है। खत्म नबूवत की तंजीमों तहरीकों की नहीं है, ये मदारिस की नहीं है, मसाजिद की नहीं है। अहले मदारिस अपना काम करें, अहले मसाजिद अपना काम करें, उलमा की और बड़ी जिम्मेदारी। अब हमने कानून बना दिया, हम खुद इस कानून की हिफाजत भी करेंगे, हम खुद इस कानून का प्रचार भी करेंगे, और हम खुद इस कानून के खिलाफ बकवास करने वाले और इस कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एक्शन भी लेंगे। रियासत ये ऐलान कर चुकी है, लेकिन हमने रियासत को कितना पाबंद बनाया। 1974 में रियासत ने कहा कानून बना दिया है, हिफाजत हम करेंगे, लेकिन कभी कोई बागड़ बिल्ला बोलता है खत्म के कानून पर, कभी कोई बागड़ बिल्ला बोलता है खत्म के कानून पर, और रद्द कौन करते हैं, दिफा के लिए कौन आता है? मौलवी। खत्म नबूवत की तंजीम है भाई, आप रियासत दो के तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम चोर को पकड़ते हो, डाकू को पकड़ते हो, जानी को पकड़ते हो, और दीगर कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को पकड़ते हो। ये जो मुल्क के अंदर खत्म नबूवत के कानून के खिलाफ बकवास की गई है, वो जो एंकर भौंका है, वो जो तुम्हारा अदाकार भौंका है, तुम्हारा वजीर बोला, तुम्हारा एमएनए बोला है, तुम मुकल्लफ हो, तुमने खुद को मुकल्लफ बना लिया, तुम इसके खिलाफ एक्शन लो। ये रियासत की जिम्मेदारी थी। हमने अपने खाते दान ना कर दो भाई, तेरी मेहरबानी, हमने अपनी जिम्मेदारी बना ली, रियासत को पाबंद करना था। फिर कानून की खिलाफ वर्जी कादियानी करते हैं। बताइए हम कानून को कितना इस्तेमाल कर लेते हैं। रियासत ने तो कहा था कि अब कादियानी बेगैरत जरा कानून की खिलाफ वर्जी करके दिखाएं, देखो मैं हरकत में आ जाऊंगी। कौन सी हरकत में आई है? ये तो ये हरकत में आई है कि आपको खत्म की कॉन्फ्रेंस करवानी पड़ती है, तो आपको थाने में दरखास्तें देनी पड़ती हैं, आपके बयानात की रिकॉर्डिंग होती है, आपके जुमलों को निकाल लिया जाता है। रियासत अभी भी उसी डगर पे चल रही। हम कहते चलते रहो, तुसी असी अपना काम करना है, असी अपना काम करना है। भाई कानून बनाने के बाद रियासत को मजबूर कर दें, तुमने कानून पर अमल करना है, तुमने कानून पर अमल करवाना है, कानून की हिफाजत करनी है, कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले ये कादियानी बदमाश तुमने लगाम डालनी है। और इसी तरह कानून के खिलाफ बोलने वाला गामदी हो, जेलमी हो, कोई लुच्चा लफंगा बदमाश हो, रियासत जाके पकड़े उस बदमाश को, गिरफ्तार करे। क्यों नहीं हो रहा? पता क्यों नहीं हो रहा ये सब? इस वजह से कि हमने आज तक ना रियासत को एहसास दिलाया, ना रियासत पर दबाव डाला, और ना हमें खुद पता है कि रियासत की सारी जिम्मेदारियां, ये सारे काम हम रियासत ने करने। कानून नामों से रसूल बन गया, हमारे साबिक के गवर्नर कानून को काला कह गए, हमने एहतजाज किया, एहतजाज हमारा हक था, लेकिन रियासत को पाबंद बनाया होता तो रियासत अपने गवर्नर को पहले पकड़ती। तुमने कानून को काला क्यों किया? कहा है तुमने कानून को बुरा क्यों कहा है? तुम जानते नहीं रियासत के कानून के खिलाफ जबान दराजी बगावत के जुमरे में आता है।
تم باغی بن چکے ہو، اب تمہیں بغاوت کے جرم میں یہ وزارت سے بھی معزول کیا جائے گا اور سزا بھی دی جائے گی۔ کبھی کوئی بھونکتا ہے، کبھی کوئی بکواس کرتا ہے، ہم سڑتے اور کڑتے رہتے ہیں، ہم سڑتے اور کڑتے رہتے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا اپنے موقف کو سمجھ لیں، ان کا یہ 7 ستمبر کو جو کچھ ہو گیا نا، آپ کی سوچیں ہوں۔ 1953 کو دیکھیں آپ، 16,000 شہادتیں ہوئیں۔ ابھی بھی ایک جگہ میں بیان کرنے گیا تو مجھ سے پہلے ایک مہمان مقرر گفتگو کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا 11 دن تاریخ چلی۔ میں نے کہا 11 دن تاریخ نہیں چلی، 90 سال تاریخ چلی ہے۔ 90 سال کے بعد ہمیں رزلٹ ملا ہے۔ تقسیم کے بعد مسلسل مطالبہ چل رہا ہے۔ 53 کی تاریخ چلائی گئی ہے، 16,000 مسلمان شہید ہو گئے۔ امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری جیسے بزرگ جیل کی کال کوٹریوں میں ڈالے گئے۔ خطیب ایشیا حضرت امیر شریف سید عطا اللہ شاہ بخاری 2 سال جیل کاٹی، اور جیل بھی بڑی سخت ہے۔ آج تو بڑی موج مستی کے ساتھ آرام سکون سے ختم نبوت کی بات ہو جاتی ہے۔ اپنے سچیوں بناوٹیوں جذبات کا اظہار کر کے بندہ سن کے چلا جاتا ہے۔ امیر شریعت نے جو 2 سال جیل کاٹی، آپ جیل کے احوال لیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ ماسٹر نظام الدین ساتھ ہے، اور یہ جیل سکھر کی جیل ہے، چکی میں بند کیا، دروازہ بند کر دیا، سلاخ نہیں دروازہ وہ دوسرا لگا دیا گیا۔ اب اس شدید گرمی ہے، حبس ہے، ایک اٹھتا ہے جا کے روشن دان میں سانس لیتا ہے، وہ آتا ہے دوسرا جا کے سانس لیتا ہے، وہ آتا ہے تیسرا جا کے سانس لیتا ہے۔ ظالموں نے کھانے میں سالن جو ہے، سالن کے اندر ریت ڈال کے دینا شروع کر دی، اس سے معدہ خراب ہو گیا، بدن پہ پھوڑے پھنسیے نکل آئے، طبیعت بگڑ گئی۔ تو شاہ صاحب نے اپنے دوستوں کو کہا یہ جو ہماری چکی کے باہر درخت لگا ہے نا، جب ہمیں چھوڑتے ہیں نا جیل میں کچھ چہل قدمی کے لیے چھوڑتے ہیں ڈھلائی کے لیے، تو یہ اس درخت کے پتے ذرا خوشبودار ہیں، پتوں کو توڑا کرو، پانی میں ڈال دیا کرو، اور پھر وہ پانی ذرا ذائقے والا ہوگا، اس سے ہم کھانا کھا لیا کریں، روٹی اس سے کھائیں گے۔ چنانچہ اسی کے ساتھ روٹی کھانا شروع کر دی۔ سپریڈنٹ کو پتہ چلا، پہنچ گیا، تم سالن نہیں لیتے۔ شاہ صاحب نے خود کہا تمہارے بندے سالن میں ریت ڈال کے دیتے ہیں، وہ قادیانی نہ ہو درمیان میں، بدماش ہمیں سالن میں ریت ڈال کے دیتا ہے۔ اس نے کہا اچھا تو تم سالن نہیں لیتے تو پھر کیا کرتے، روٹی کیسے کھاتے ہو؟ تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس درخت کے پتے ذرا خوشبودار ہیں، ہم رات پانی میں ڈال لیتے ہیں، صبح تک پتوں کا کچھ ذائقہ آ جاتا ہے، اور صبح ہم اس پانی کے ساتھ روٹی کھا لیتے ہیں۔ آگے سے سپریڈنٹ صاحب کہنے لگے اچھا تو ہم نے تمہیں جیل میں موج مستی کرنے کے لیے بلایا ہے، موج کے لیے بلایا ہے، درخت کٹوا دیا گیا۔ لیکن شاہ صاحب نے کبھی آ کے کسی کو کہا کہ ہم پر کیا لاتا ہے، کیسی شدت سختی آئی۔ جیل میں اے بیوی سیدہ ام کفیل شاہ صاحب کی اہل والدہ اور بیٹا ملنے کے لیے آ گیا، چند منٹ ملاقات کی، اس کے بعد کچھ نصیحت کی، بیٹے کی خیر خبر دی، بیٹی کی حفاظت، اپنی حفاظت، اٹھ کے چل پڑے، بیٹی چیخی ہے پیچھے، ابا ابا پکارتی ہے، بیوی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بیٹا رو پڑا، لیکن شاہ صاحب نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، اپنی بیرک کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک احراری نوجوان نے تماشا دیکھ لیا کہ ادھر بیوی رو رہی ہے، بچی چیخ رہی، چھوٹی سی معصوم بچی ہے، اور شاہ صاحب کو اس سے محبت بھی بڑی تھی، لیکن شاہ صاحب نے پلٹ کے بھی نہیں دیکھا، ابھی ملاقات کا وقت بھی باقی ہے، اور حضرت کے پیچھے پہنچا، کہنے لگا شاہ جی میں بھی تاڑا کارکن ہاں، تاڑی دعوت تے میں جیل پہنچا، لیکن میں آپ سے بڑا دل برداشتہ ہوں، میں نے تو آپ کو بڑا اللہ والا سمجھا تھا، بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگے بیٹیوں سے محبت تو حضور کی سنت ہے، بیوی کا حق ادا کرنا حضور کی تعلیم ہے، آپ کے پاس ملاقات کا وقت باقی تھا، آپ نے بیوی کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھا، اٹھ کے آگے، بیٹی چیخی روئی، آپ نے پلٹ کے نہیں دیکھا، بڑے سنگ دل ہیں۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ صرف بیٹی نہیں روئی، صرف بیوی اور بیٹا نہیں رویا، میں بھی اندر سے رویا ہوں، میرا بھی کلیجہ پھٹا ہے، لیکن پلٹا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کیوں؟ فرمایا کہ اس طرف تو بیوی بیٹی بیٹا روتا ہے،
اور اس طرف مجھے دشمن دیکھتا ہے کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری کے پاؤں میں ذرا تزلزل آیا کہ نہیں، پاؤں ڈگمگائیں کہ نہیں، بیٹی کی محبت میں جکڑا گیا کہ نہیں۔ اور عجیب بات فرمائی، میری نگاہیں تو شہر رسول کی طرف ہیں، میری نگاہیں تو گنبد خضرا کی طرف ہیں، نبی علیہ السلام کی طرف ہیں، میں ان کو اپنی چال سے پیغام دے کے آیا ہوں۔ یہ بیٹی، بیوی، بیٹے کی محبت ہمارے پاؤں میں زنجیر نہیں بن سکتی، ہم نے تو نگاہوں میں مصطفیٰ کریم کو رکھا ہوا ہے۔ پیغام ہم نے صرف بھائی 7 ستمبر کو لیا، ہم نے اپنے اکابرین کی کاوشوں کو، جدوجہد کو نہیں دیکھا۔ یہ شاہ صاحب کے جذبات کیا ہیں؟ مولانا سمیع الحق شہید رحمت اللہ علیہ خود لکھتے ہیں، ابا جی مولانا عبدالحق صاحب رحمت اللہ نے بھیجا کہ لاہور جاؤ، حضرت مولانا احمد لاہوری رحم اللہ کے پاس کچھ وقت لگاؤ۔ کہتے میں جوان تھا، چلا گیا۔ ایک دن مجلس لگی ہوئی ہے تو ایک صاحب آئے جن کو 2 بندوں نے سہارا دیا ہوا ہے۔ میں نے کہا پتہ نہیں کون بیچارہ معذور ہے، لیکن قریب ہوئے تو امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری وہ ہیں۔ کہنے لگے کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی، مجلس کے بعد حضرت سے ملاقات ہوئی، پھر حضرت نے فرمایا کہ ان کو یعنی امیر شریعت کو سمیع الحق کے کمرے میں بستر لگا دو۔ کہتے میں بڑا خوش ہوا، یہ میں نے خود واقعہ پڑھا ہے۔ کہتے میں بڑا خوش ہوا کہ شاہ صاحب کا کمرہ شاہ صاحب کا بستر میرے کمرے میں۔ شاہ صاحب آگے کمرے میں معذور ہیں، کچھ فالج ہو گیا تھا حضرت کو، معذور ہیں۔ کہتے لیکن جیسے ہی میں نے شاہ صاحب سے کہا کہ حضرت مجھے آپ ذرا ختم نبوت کے حوالے سے کچھ بتائیں، حضور کی محبت کی باتیں بتائیں، تو بوڑھا وہ جوان ہو گیا اور پتہ ہی نہیں چلا بیمار ہے۔ حضور کی ختم نبوت کے حوالے سے گفتگو شروع کر دی، آنکھوں میں نمی آ گئی اور میں بالکل کھو گیا، مست ہو گیا۔ جنگ یمامہ کے حالات سنائے، میں بالکل یمامہ کے میدان میں پہنچا۔ بڑا وقت گزرا اور شاہ صاحب سے باتیں چلتی رہیں، پھر مجھے توجہ ہوئی کہ شاہ صاحب سفر سے آئے ہیں، بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، اور میں نے ان کو پابند کر دیا، اپنے ساتھ بٹھا لیا ہے۔ تو میں نے کہا اچھا حضرت بس وقت زیادہ ہو گیا، آپ لیٹیں۔ پھر فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے۔ اب میں اپنے بستر پر، شاہ صاحب اپنے بستر پر لحاف اوڑا سو گئے۔ کہتے پتہ نہیں رات کا کون سا پہر تھا، مجھے رونے کی آواز آئی، کوئی بندہ رو رہا ہے۔ تو میں نے کہا یار رات کے اس پہر میں کون روتا ہے؟ میں نے کوئی سالک ہوگا، حضرت کا کوئی مرید ہوگا، میرے دروازے پر آ کے رویا ہوگا، وہیں بیٹھا ہوگا۔ لیکن میں نے توجہ کی تو آواز تو میرے کمرے سے ہے۔ میں نے کہا یا اللہ خیر، کمرے کو تو میں نے خود بند کیا ہے، اب کمرے سے آواز کروٹ دی لیکن آواز رونے کی آ رہی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ وہ رونا ایسا تھا جس میں غم تھا، دکھ تھا، کڑن تھی، چل رہا ہے۔ جب کروٹ دی نیند نہیں آئی تو میں نے لحاف اتارا، مڑ کے دیکھا تو امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری وہ مصلی پر بیٹھے ہیں اور مانگ کہہ رہے ہیں اللہ کملی والے کی ختم نبوت کی حفاظت فرما لے، اللہ کملی والے کی امت کے ایمان کی حفاظت فرما لے۔ ان لوگوں نے تاریخ چلائی ہے۔ 7 ستمبر ہمیں یوں ہی نہیں نصیب ہوا، بڑی قربانیاں ہیں۔ لاہور جائیں، نصیر احمد احرار صاحب جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما ہیں، ہمارے لاہور کے نوجوانوں میں جوانوں میں اچھے خطیب ہیں۔ ان کے مدرسے جامعہ عثمانیہ میں نے ایک کورس پڑھایا، کورس کے بعد ان کے چچا سے ملاقات ہوئی، بوڑھے آدمی ہیں مدرسے کے ناظم ہیں، تو انہوں نے اپنے واقعات بیان کی۔ میں نے کہا صوفی برکت علی کون تھے؟ کہتے میرے بڑے بھائی۔ میں نے کہا صوفی برکت علی احراری آپ کے بڑے بھائی تھے؟ کہتے ہاں۔ میں نے کہا میں نے ان کے واقعات بڑے سنے ہیں کہ بڑے بہادر تھے، امیر شریعت کے ساتھ بھی 2 ٹوک بات کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں بڑے بہادر آدمی تھے۔ یوں بات چلی تو کہنے لگے کہ میرے جو بھائی تھے صوفی برکت علی احراری 53 کی تاریخ میں شامل ہوئے تھے۔ 53 کی تاریخ چلی تو میں 7 سال کا تھا۔ میرے بڑے بھائی صوفی برکت علی احراری تاریخ میں تھے اور ہمارا ایک بھائی 19 سال کا گبرو جوان اسی تاریخ میں شہید ہوا۔ آپ نے کتابوں میں واقعات پڑھے ہوں گے، ایک جوان ہے اور جاتا ہے پولیس والوں کے سامنے پہنچتا ہے، فوجی کے سامنے پہنچتا ہے، گولی چلتی ران پہ پھر سینے پہ۔ وہ صوفی برکت علی احراری کا چھوٹا بھائی ہے، 19 سال عمر ہے،
माँ को कहता अम्मा बड़े भाईजान भी खत्म की तारीख में तो मैं भी जाऊं। माँ ने कहा बेटे हुजूर से कौन रोकेगा, जाओ हुजूर से वफा करो। एक रैली की क़यादत करते मुस्लिम मस्जिद अनारकली पहुंचे। वहां पे फौजी ने रेड लाइन लगाई, ना नारा है ना यहाँ की क्रॉसिंग है। ये जवान आदमी ए नारा बुलंद किया, उसने गोली चला दी। इनके रान पर लगी तो अपने गिरेबान को यूं फाड़ा और उसको कहा मरदूद आदमी, गोली रान पर क्यों मारता है, इश्क़े मुस्तफ़ा तो मेरे सीने में है। उसने सीने के तरफ राइफल करके गोली चलाई, यहाँ गर्दन पे लगी, ए ढेर हुए। आज मियानी शरीफ में उनकी कब्र मौजूद है। पीछे सूफी बरकत अली की गिरफ्तारी के लिए वारंट आ चुके हैं, लेकिन बरकत अली अहरारी साहब रहमतुल्लाह अलैह वो वजीर खान मस्जिद में है, वो वहां पर शाह साहब ने हुक्म दिया हुआ है यही रहना है, वो वहां पर है। और घर छापे डल रहे हैं। एक मेजर साहब आए, आके उनकी बूढ़ी माँ को निकाला, बेपर्दा किया, बेआबरू किया। फिर उससे पूछा बेटा का, उसने कहा जालिमो एक को तो तुमने शहीद कर दिया, दूसरा मुझे पता नहीं। उसने कहा तुझे सारा मालूम है, बेटा का है। उसने कहा मुझे मालूम नहीं। अच्छा तूने खुद इजाजत दी? माँ ने कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने उसे समझाया है कि हुजूर पहले है, मैंने इजाजत दी है। उस जालिम आदमी ने बूढ़ी औरत के मुंह पे तमाचे मारे, तमाचे मारे, इज्जत पामाल। और अजीब तरबियत है शाह साहब की। शाह साहब जेल से रिहा होके आए, लाहौर में एक मजलिस सजी तो किसी ने कहा शाह जी बरकत अली अहरारी दा छोटा भरा शहीद हो गया। फरमाया सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इस घर में भी हुजूर के दीवाने शुहदा आ गए, शहीद हो गया, मुबारक हो सूफी, तुझे मुबारक हो। फिर उसने कहा शाह जी आपको पता है फौजी आया था तो उसने सूफी बरकत अली की बूढ़ी माँ के मुंह पे तमाचा मारा, बेआबरू किया, दुपट्टा उतार के फेंक दिया। जैसी उसने खबर दी तो शाह साहब देखें वजद में आए और अजीब लहजे में कहने लगे कि ओ बरकत अली नंबर ले गया, और बरकत अली अगे बढ़ गया, अताउल्लाह बड़ा पीछे रह गया, बरकत अली अगे निकल गया, बरकत अली बस यही कहते जा रहे हैं। और फिर कहने लगे काश बरकत अली अहरारी दी मां दी जगह अताउल्लाह शाह बुखारी दी मां होंदी, काश मेरी मां होंदी। फौजी आंदा, मेजर आंदा मेरी मां दे मुंह ते थप्पड़ मारदा, मेरी मां दा दुपट्टा उतार के सुट दिंदा, मेरी मां नूं वालों फड़ के घसीटदा ते मैं माशर च हुजूर दे सामने दो हत्थ बन के कहंदा हुजूर मैं तुहाडे वास्ते कुछ नहीं करके आया, लेकिन मेरी मां दी इज्जत तुहाडे ते कुर्बान हो गई है, अपनी मां दी इज्जत तुहाडे ते कुर्बान कर आया। और हुजूर मेरे पल्ले कुछ नहीं, मां दी इज्जत तुहाडे ते लुटाया वा। ये जो इश्क में वाले आना मिजाज फिदायाना मिजाज रखने वाले होंगे ना, उनको ये बात समझ आएगी शाह साहब क्या कह गए हैं। ये जो 53 की तारीख है 7 सितंबर की, तो यूं ही आपके सामने हलवा बन के यूं प्लेटों में आके थोड़ी, आप 7 सितंबर की तारीख देखें, पीछे 90 साला मेहनत है भाई। 7 सितंबर का दिन तब जाके मिला, और भुट्टो भी नहीं मानता, मिंबरान असेंबली भी नहीं मानते। ये तो मौलाना यूसुफ बिदौरी साहब ने तारीख चला के रखी, तारीख के 3 रुख थे। इसके बाद बस एक बात करके खत्म कर, 3 रुख थे। पहला रुख क्या था कि बाहर मेहनत करो, अवाम की ज़हन साजी करो, सरकार की खत्म नबूवत का अकीदा समझाओ, कादियानियत को कुफर बताओ, खत्म नबूवत का कानून बन जाए, उसकी अहमियत बताओ, फवायद बताओ, ये बातें अवाम को बताओ। ये बाहर तारीख की क़यादत कर रहे हैं मौलाना यूसुफ बिदौरी साहब रहमतुल्लाह। और असेंबली के अंदर जब बात पहुंची तो अहले इस्लाम का मौक़िफ़ पेश करने की सआदत मिली हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह को, लिखने की सआदत मिली मुफ्ती मोहम्मद तकी साहब और मौलाना समीर अक्शईद रहमतुल्लाह अलैह को। लेकिन असेंबली में पेश जो किया, पढ़ के जो सुनाया मुफ्ती महमूद साहब को, करारदाद पेश की मौलाना शाह अहमद नौरानी साहब ने, और कादियानियों पर जड़ा की अटारनी जनरल याहिया बख्तियार ने। किसी आलिम की बहसबानी हुई, अटारनी जनरल ने की, क्यों? कादियानी इस शर्त पर आए थे कि हमसे कोई मौलवी बात नहीं करेगा। उन्हें पता था मौलवी ने गिल्ले करके लित्तर मारने, उन्हें पता था मौलविया ने तो काबू कर लेना। पहले मुकदमा बहावलपुर उनके सामने था, इसने कहा मौलवियों से बात नहीं,
اور کوئی بندہ نمائندہ لائیں تو اٹارنی جنرل نمائندہ بنا بڑی مضبوط گرفت ہے. مرزا ناصر نکلتا ہے اٹارنی جنرل یوں گھما کے دوبارہ قلعے کے ساتھ باندھ دیتا ہے. پھر وہ یہاں نکلنے کی کوشش کرتا ہے اٹارنی جنرل دوبارہ یوں قلعے کے ساتھ باندھ دیتا ہے. اللہ آپ کو توفیق دے. یہ 5 جلدوں میں عالمی مجلس تحفظ ختم نے کاروائی شائع کی. آپ دیکھیں اٹارنی جنرل نے کس طرح قادیانیت کی گرفت کی ہے. یہ ہمارا ظرف ہے کہ ہم ساری باتیں بتا دیتے ہیں کہ موقف کس نے پیش کیا. نہیں، قرارداد شاہ احمد نورانی صاحب نے پیش کی. موقف مفتی محمود صاحب نے پیش کیا. اور باہر ساری جو تحریک چلی مولانا یوسف بنوری صاحب قائد ہیں. ایک بڑے معتبر آدمی ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب. یا تو ان سے غلط فہمی ہو گئی یا وہ بھی تعصب کیا تو مارے گئے. ایک اوپن جلسے کے اندر سارا کریڈٹ شاہ احمد نورانی صاحب کو دے رہے ہیں. آپ اتنے بوڑھے آدمی ہیں, آپ عمر رسید ہیں, آپ نے 74 کی تاریخ دیکھی ہوگی, آپ کی ابتدائی عمر کے اندر تاریخ چلی ہوگی, آپ شعور کے اچھے حصے کو پہنچے ہوں گے, بچے تو نہیں ہوں گے. آپ کو معلوم نہیں ہے کہ وہ تحریک اجتماعی تھی. مفتی محمود یہ منیب الرحمان بوڑھا ہو چکا ہے, اسے نہیں پتا وہ تحریک اجتماعی تحریک تھی. ان سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ شاہ احمد نورانی صاحب قرارداد پیش کریں. پھر موقف کس نے لکھا؟ قادیانیت کیا ہے, ان کا کفر لکھا کس نے؟ مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے. ان کے سیاسی عزائم اہل اسلامیہ نے پاکستان کے لیے اور عالم اسلام کے لیے کیا ہے لکھے مولانا سیم الحق صاحب نے. اور جو لکھتے ہیں اس کو نیٹ عمدہ خطاطی میں پتہ کس نے لکھا ہے؟ اسی بزرگ شخصیت نے جس کا قرآن لکھا ہوا آج بھی مسجد نبوی کے محرابوں کے اندر موجود ہے. آپ جب مسجد نبوی شریف میں جائیں تو پرانی مسجد ترک کی بنی ہوئی, اس میں آپ کو جو محراب میں گنبد نظر آتے ہیں, اس گنبد میں جو کالے رنگ کی پٹی چلتی ہے, سفید رنگ کی لکھائی ہے, یہ ہمارے بزرگ حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب کا قلم ہے. شاہ صاحب نے جب یہ لکھنا تھا تو میں نے وہ خط خود پڑھا, اپنے بیٹے انیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خط بھیجا کہ سعادت مل رہی ہے, قلم شلم لے کے اور ضروریات لے کے آ جاؤ. پھر یہ ساری خطاطی کی لفظ اللہ پوری مسجد میں آپ کو لکھا ملتا ہے, شاہ صاحب کو اجر و ثواب ہے, لے کے آ جاؤ. سارا لکھا کام مکمل ہو گیا تو گورنر مدینہ نے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ ہم آپ کو اس کے بدلے میں یہاں سعودی عرب کی نیشنلٹی دیتے ہیں, شہریت دیتے ہیں. تو حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس کے بدلے میں مجھے اس ملک کی شہریت بھی نہیں چاہیے. اس نے کہا پھر فرمایا جس کا کام کیا ہے بس اس سے کچھ چاہیے, وہ تمہارا میرا معاملہ نہیں ہے. حضور کے لیے کیا, بس حضور کا میرا معاملہ ہے. انہی بزرگوں کا قلم قبول ہوا. جو مسودہ اسمبلی میں پڑھ کر سنایا گیا ہے وہ حضرت نفیس الحسینی شاہ صاحب کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے. سنایا مفتی محمود صاحب نے, اور یہ صاحب مفتی منیب صاحب مجمع عام کے سامنے کہتے یہ تو ہمارا کریڈٹ ہے, ہمیں کریڈٹ جاتا ہے. شاہ احمد نورانی صاحب نے پیش کیا. بھائی پیرزادہ عبدالحفیظ صاحب نے حکومت کی طرف سے بھی قرارداد پیش کی. پھر جب اسمبلی میں موقف پیش کرنے کی بات آئی تو ممبران اسمبلی کو قادیانیت کو کفر پڑھ کے سنائے مفتی محمود صاحب نے. پھر جرا کی بات آئی تو قادیانی کہتے ہیں مولوی سے نہیں تو اٹارنی جنرل کام آئے, بڑی مضبوط گرفت کی. ہاں وہ کیا کہتے ہیں میرے پاس دلیل ہے. بھئی کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں غلام گوس ہزاروی نے سائن نہیں کیے, غلام گوس ہزاروی تحریک میں نہیں تھا. بھئی تحریک کا ایک رخ اسمبلی تھی, تحریک کا دوسرا رخ میدان عوام تھی, اور تیسرا رخ تھا جس کو مولانا غلام گوس ہزاروی نے اختیار کیا کہ بھٹو پر محنت کرو جس سے تم نے کام لینا ہے. انہوں نے پوری قوت بھٹو پہ لگائی ہے. بھٹو کی ذہن سازی غلام گوس ہزاروی نے کی, نصرت بھٹو کی ذہن سازی غلام گوس ہزاروی نے کی. حضرت جاتے تھے, ان سے ملاقاتیں کرتے تھے, اس کی ذہن سازی کرتے تھے. یوں اپنی ساری جدوجہد, ساری کوشش آپ نے بھٹو پہ لگا دی, بھٹو کی زوجہ بیوی پہ لگا دی, اور بھٹو سے ملاقاتیں شروع کروا دی. آغا شورش کی کشمیری کی ملاقات بڑی کام آئی. جب آپ نے ملاقات کی, ملاقات کے دوران مطالبہ کیا بھٹو ختم نبوت کا قانون بنا دو, نبی کی ختم کا قانون بنا دو. اور یہ بات کرتے کرتے ایک دم آغا شورش کشمیری اٹھے اور بھٹو کے پاؤں پکڑ دیے.
میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں جو حضور کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اسے بہت عروج عطا کرتا ہے. جو جھک جانا ہے حضور کے لیے کوئی نہیں یار، بس حضور کی بات ہے، حضور کی ختم نبوت اور دین کو فائدہ ہو جائے. میں مر جاؤں، جھک جاؤں، ذلیل ہو جاؤں، میرا کام اپنا کام بند ہو جائے، لیکن امت میں جو اجتماعی کام ہے وہ بند نہ ہو، اللہ اسے بڑا عروج عطا کرتے ہیں. تو بھٹو کے پاؤں پکڑ لیے. بھٹو آغا شورش کاشمیری کو ڈیڈ کہتا ہے، ڈیڈ باپ، اس کا رعب بھٹو پر ہے. لیکن پاؤں پکڑے وہ ایک دم کھڑا ہوا. اس نے آغا شورش کاشمیری کو اٹھایا اور کہا غضب کرتے ہو اور تم اتنی عظیم آدمی عظمتوں والے ہو، میرے پاؤں میں پڑتے ہو. تو آگے سے اس نے روتے ہوئے کہا بھٹو اس قوم کی عظمت کا کیا پوچھتے ہو جس قوم کی عظیم پیغمبر کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈل جائے، عزت و ناموس پامال کرنے کی کوشش کیجئے، ہماری عزت کیا پوچھتے ہو. اور پھر روتے ہوئے اپنے دامن کو ہی پھیلایا اور بھٹو کو کہنے لگے بھٹو اس کو آغا شورش کاشمیری کا دامن مت سمجھنا، یہ فاطمہ بنت محمد کا دامن ہے. آج حضور کی بیٹی اپنے والد کا حق تجھ سے مانگنے آئی ہے. بھٹو کا لکھا ہوا میں نے خود پڑھا. بھٹو کہتا ہے بس میرے بدن پہ لرزہ طاری ہو گیا اور میں نے کہا میں فاطمہ کے دامن کو کیسے لوٹا دوں، اور اسی وقت فیصلہ کیا کہ جو حق بنتا ہے وہ کر دوں گا، جو فیصلہ بنتا ہے کر دوں گا. امریکہ کہتے ہیں امریکہ پریشر ڈالتا ہے برداشت کروں گا، جان جانے کا خطرہ چلی جائے. پھر دوسری ملاقات کروائی حضرت مولانا یوسف بنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب نے ملاقات کروائی. اب ملاقات ہوئی تو مولانا یوسف بنوری صاحب سے بھٹو باتوں باتوں میں کہتا ہے ایسی بے تکلفی میں، او مولانا اگر میں نے یہ سب کر دیا تو مجھے کیا ملے گا؟ جیسے ہم بھی کہتے ہیں یار منو کیڑے نفلہ دا ثواب ہے، مصیبت آ جائے گی. تو بھٹو کہتا ہے مجھے کیا ملے گا، یہ سب کر جاؤں مجھے کیا ملے گا، مجھ پر بڑا پریشر ہے، حکومت جا سکتی ہے، مجھے کیا ملے گا. مولانا یوسف بنوری صاحب پہلی پروکار اور سنجیدہ ہوئے اور فرمانے لگے بھٹو اللہ تجھے بخش دے گا. وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا. کیا کہا آپ نے؟ بھٹو اللہ تجھے بخش دے گا. مولانا میں گناہگار، میں سیاکار، میں روح سیاہ، میں کالے چہرے والا، آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے بخش دے گا؟ پھر میں ہاں اللہ تجھے بخش دے گا. پھر کہا مولانا اللہ مجھے بخش دے گا؟ پھر میں ہاں حضور تیری شفاعت کر دیں گے. آپ ضامن بنتے ہیں؟ فرمایا میں تیرا ضامن بنتا ہوں، میں ضامن بنتا ہوں. بھٹو اور پکا ہو گیا. لیکن قادیانیوں کو دیکھے خبیث کتنے ہیں، اپنی کڑیوں کو نصرت بھٹو کے پاس بھیج دیا، عورتوں کو بھیج دیا. اب ان عورتوں نے جا کے وہی رنڈی رونا رویا، ہم جی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم کلمہ قرآن کو مانتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں. بھٹو مولویوں کی باتوں میں آ گیا، تم بھٹو کو سمجھاؤ. بھٹو کا تعلق نصرت سے بڑا. اب وہ آئی اور آ کر بھٹو کو کہتی تم مولویوں کے پیچھے لگ گئے ہو، یہ تو کلمہ ہمارے والا پڑھتے ہیں، قرآن ہمارے والا مانتے ہیں، یہ تو یہ باتیں کر کے گئی ہیں. تم مولویوں کو ذرا لارے پہ لگا کے رکھو، خود ہی ٹھنڈے ہو جائیں گے. بھٹو نے مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب کو فون کیا کہ بھائی نصرت بھٹو آڑے آ گئی ہے. شنکیاری میں ایک مدرسہ عمر بن خطاب، وہاں پہ ایک بزرگ عالم ہوتے تھے، فوت ہو گئے. میری ان سے ملاقات، بڑی عمر رسیدہ تھے. تو انہوں نے مجھے خود یہ بات بتائی کہ جب نصرت بھٹو بگڑی تو مولانا غلام غوث ہزاروی نے مرزا قادیانی کی کچھ کتابوں کو حاصل کرنا چاہا. اس میں میرے پاس بھی آئے، میں نے بھی ان کی معاونت کی، میں بھی تحریک میں شامل رہا. مولانا غلام غوث ہزاروی کا میں ساتھی ہوں. میں نے کہا کون سی کتابیں؟ کہتے اہل بیت کی توہین پر مشتمل کتابیں، جو مرزے نے اہل بیت کی توہین کی. مولانا غلام غوث ہزاروی نے وہ کتابیں نام تھا، میں نے کہا وہ 19ویں جلد روحانی خزائن نزول مسیح کتاب ہوگی. کہتے واللہ علم اب تو یاد نہیں. میں نے کہا ہاں امام حسین کی توہین ہے، حضرت فاطمہ بنت محمد کی توہین ہے، حضرت علی المرتضیٰ کی توہین ہے، حضور کی ازواج سیدہ خدیجہ کی توہین ہے، امام الانبیاء کی توہینات ہیں. کہنے لگے ہاں بس یہی کتابیں تھیں. اب توہین کیا؟ مرزا بدبخت سیدنا حسین کے بارے میں لکھتا ہے حسین کیا ہے؟ وہ تو گھوں کا ڈھیر ہے نعوذ باللہ. بکواس کرتا ہے کہ حسین کیا ہے؟ 100 حسین تو میری جیب میں ہے. پھر لکھتا ہے
حضرت فاطمہ کے بارے میں گندی بات لکھی، میں تو آج تک اس کو نقل نہیں کر سکا، نہ الفاظ میں نہ زبان کے ساتھ، وہ توہین نقل ہی نہیں کر سکا۔ اب یہ توہینات لے کے مولانا غلام گوست ہزاروی صاحب پہنچے نصرت بھٹو کے پاس، اس نے جا کے مسئلہ سمجھایا، بتایا یہ تو اہل بیت کی بھی گستاخ ہیں، یہ ایرانی عورت تھی۔ اب وہ بھٹو کے پاس آئی، بھٹو کو اس نے کہا بس اوکے۔ مفتی محمود صاحب بعد میں بھٹو سے ملے اور کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آج آپ کے پاس مولانا غلام گوست ہزاروی آئے تھے۔ بھٹو نے کہا آئے تھے، اچھا مجھے خبر ملی ہے کہ آپ کی زوجہ کے پاس قادیانی عورتیں آئی تھیں، مجھے پتہ چلا ہے کہ قادیانی عورتوں نے مجبور کیا تو تمہارے پاس آئی۔ کہنے لگے آئی، اچھا غلام گوست ہزاروی آئے تو کیا ہوا؟ کہتے پتہ نہیں، ایک طرف بٹھایا اور کچھ کتابیں دکھائی مرزائیوں کی، اس کے بعد نصرت نے مولانا غلام گوست ہزاروی کو پورچ تک چھوڑا، وہ گیراج تک چھوڑ کے آئی، مولانا چلے گئے اور یہ آئی واپس اور میری ٹیبل پر مکہ مار کے اس نے کہا بھٹو یہ تو بہت بڑے کافر ہیں، ان کو کافر قرار دو، یہ بہت بڑے کافر ہیں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب تاریخ نہیں جانتے تو انہیں تاریخ پڑھنی چاہیے تھی۔ ایک مسلک کے وہ بڑے آدمی ہیں اور ان پر لوگوں کو اعتماد ہے، اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر ایسا تعصب نہیں، اگر پڑھی نہیں تو پڑھنی چاہیے تھی۔ میں دعوے اور چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں جو میں بات کر چکا ہوں یہ واقعتاً ایسی بات ہے۔ بھٹو کو قائل کرنے والے ہی وہ مولانا غلام گوست ہزاروی ہیں، نصرت بھٹو کو قائل کرنے والے مولانا غلام گوست ہزاروی ہیں، مولانا یوسف بنوری آغا شورش کاشمیری ہیں، اور جب بھٹو سائن کرتا ہے تو کہتا ہے مجھے پتہ ہے میں اپنی موت پر سائن کر رہا ہوں، یہ بدماش قادیانی مجھے چھوڑیں گے نہیں، میں اپنی موت پر سائن کر رہا ہوں۔ یہ جو اہل باطل ہے، دجال ہے، یہ خبیث قادیانی ہے، روافظ ہے، یہ یہودیت ہے اور دیگر فتنے اور دیگر کفر، دیگر سازش، ان کے مقابلے میں اگر کوئی ڈٹ کے کھڑا رہ جاتا ہے نا تو مولوی ہے، اور وہ اپنی وجہ سے نہیں، مسئلہ یہ کہ دین باقی رہنا ہے، مولوی نے باقی رہنا ہے، ورنہ کوئی عام آدمی ہے اس کی تو نسلیں مٹا دی جاتی ہیں۔ تو بھٹو کہتا ہے میں نے سائن کر دیا اور بھٹو کہتا ہے میں اپنی موت پر سائن کر رہا ہوں۔ ہو گئی بات ایبٹ آباد کے اندر، آخری اس کے بعد بات کرنا، ایبٹ آباد کے اندر ایک کانفرنس میں میں نے بھٹو کی بات کی اور میں نے عرض کیا کہ کرنل رفیع اپنی کتاب بھٹو کے آخری 23 ایام میں لکھتا ہے کہ میں بھٹو کی چکی پر نگران تھا، مجھے مقرر کیا گیا تھا، تو ایک میں سمجھتا تھا کہ بھٹو گناہ ثواب کی تمیز کھو چکا ہے، اسے نہیں پتا گناہ کیا ثواب کیا، لیکن ایک دن میرے اس نظریے کو چوٹ لگی جب بھٹو نے مجھے بلایا اور مجھے کہا کہ رفیع، میں نے کہا سر، کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ قادیانی باہر یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ بھٹو پر جو مصیبت آئی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ بھٹو نے ہمیں کافر قرار دیا ہے۔ کرنل رفیع کہتے میں نے کہا جی سر یہی وجہ ہے، یہی قادیانیوں کا پروپیگنڈا ہے۔ تو آگے سے بھٹو کہتا اے رفیع میں تو سمجھتا ہوں کہ میرا یہی عمل ہے جو مجھے نجات دلوا جائے گا۔ رنڈی کا پانی پلانا اسے نجات دلوا گیا، کتے کو پانی پلایا نجات دلوا گیا ہے۔ شیخ الحدیث حضرت شیخ زکریا صاحب رحم اللہ فرماتے تھے وہ غنی ذات ہے، رنڈی کو بخشے تو پانی پلانے پہ بخش دیتی ہے، پکڑنے پہ آئے تو بڑوں بڑوں کو پکڑ دیتی ہے۔ دوستو جب ایک رنڈی کا پانی پلانا پسند آیا، خود سوچیں سرکار دو عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت حرمت ختم نبوت کا دفاع جس سے اللہ نے لے لیا وہ اللہ کو کتنا پسند ہوگا۔ میں نے یہ بات کر دی، مولانا زاہد الراجدی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اچھا اس کے بعد پوچھتے ہیں کتاب کون سی؟ میں نے کہا بھٹو کے آخری 23 ایام، کرنل رفیع مصنف۔ پھر ہمارا پروگرام گجرانوالہ بار میں، تو میری گفتگو پہلے چھوٹے پہلے آتے ہیں، آج ذرا قلب ہوا ہے، بڑے پہلے آگے، ویسے چھوٹے ہیں تو رگڑا بھی چڑھ جاندہ ہے، اپنے چڑھا دیں تو مسئلہ بھی کوئی نہیں۔ ساتھ ساتھ میں مفتی صاحب کو بھی کہہ رہا ہوں کہ کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں۔ تو وہاں پہ حضرت مولانا زاہد الراجدی صاحب کا بعد میں بیان، تو وہ وکلا کو کہنے لگی کہ جس دن سے مجھے پتا چلا کہ بھٹو نے یہ بات کہی، بھٹو نے یہ جملہ کہا کہ میرے پاس نجات کا یہی ذریعہ ہے، اس دن سے میں نے بھٹو پر لکھنا چھوڑ دیا، بھٹو پر بولنا چھوڑ دیا اور بھٹو کے خلاف
بولنے والے کو چپ کرا دیا. کوئی بولتا ہے تو میں کہتا ہوں اس کو چھوڑ دو, اس کا اور رب کا کوئی خاص معاملہ لگتا ہے, اس کو چھوڑ دو, اس پر بات نہیں. کہتے ہیں میں سیاسی آدمی, سیاسی امور پر لکھتا رہتا ہوں, لیکن بھٹو کی بات آ جائے میں قلم چھوڑ دیتا ہوں, بھٹو کی بات آ جائے میں زبان روک لیتا ہوں, کہ یہ کوئی خاص معاملہ ہے جو اللہ نے اس کا انتخاب کر دیا ہے. یہ 74 کی تاریخ بھی لمبی چوڑی تاریخ ہے. 7 ستمبر کی خوشی ہمیں ایسے نہیں مل گئی. اللہ رب العزت اس 7 ستمبر کی خوشی کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم صرف اس کو ایک دن کے طور پر, ایک کانفرنس کے طور پر منا کر ختم نہ کر دیں. جیسے پاسبان ختم نبوت پورا سال ورک میں ہے, ایسے ہم پورا پیر مار گئے تو اودا سالانہ عرس کر دو, نہ عرس والا کام نہ, پورا سال پیغمبر سے وفا کر دی ہے, پورا سال نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کی چوکیداری کرنی ہے, پاسبانی کرنی ہے, اس پیغام کو پھیلانا بھی ہے اور ختم نبوت کا دفاع بھی کرنا ہے. بنیادی طور پر یہی 3 ذمہ داریاں بنتی ہیں. ایک ہے مان لینا, الحمدللہ مانتے ہیں. دوسرا ہے ختم کے عقیدے کو پھیلانا, اور تیسرا ختم نبوت کے عقیدے کا دفاع کرنا. ہم ماننے والے ہیں, ہم پھیلانے والے بھی ہو جائیں اور دفاع کرنے والے بھی ہو جائیں. پھیلانا اپنوں میں ہے اور دفاع اہل باطل کے مقابلے میں آ کے کرنا ہے. آج جو ختم نبوت کے قانون کے خلاف پروپیگنڈا ہے, قادیانیت آرڈیننس کے خلاف پروپیگنڈا ہے, قانون ناموس رسالت کے خلاف پروپیگنڈا ہے, اور اسی طرح اب جو قانون ناموس صحابہ و اہل بیت کے خلاف پروپیگنڈا ہے, ہم سب کو مل جل کر ان پروپیگنڈوں کا رد کرنا ہوگا, ان قوانین کا دفاع کرنا ہوگا. اور کیسی خوبصورت مناسبت ہے. 7 ستمبر کو قادیانیوں کو کیا قرار دیا گیا؟ حضور کی ختم نبوت, حضور کی ختم نبوت کے دفاع کا قانون امت کو دے دیا. کتنی تاریخ کو؟ اور 7 اگست کو اللہ نے صحابہ و اہل بیت کی ناموس کے دفاع کا قانون امت کو دے دیا. 7 تاریخ ہے. پھر 47 کے بعد تحریک چلی ختم نبوت کی, اور 84 کے اندر صدارتی آرڈیننس آیا. اس تحریک کے اثرات ختم کی تحریک کے اثرات آئے 84 میں. 37 سال کے بعد ہمیں اپنی چلائی ہوئی تحریک کے اثرات موصول ہوئے, اور 1986 میں ناموس صحابہ و ناموس اہل بیت کی تحریک چلی, اور 2023 میں یعنی 37 سال کے بعد اللہ نے ہمیں بھی اس تحریک کے ثمرات اثرات عطا کر دیے, اور ہمیں قانون ناموس صحابہ و اہل بیت دے دیا. جیسے ختم کا قانون بنانے والے بڑی سعادتیں پا گئے, لیکن جب دفاع نہ کر سکے اور ہم دفاع نہ کر سکے تو پھر یہ ہمارے آنے والے لوگ ہماری قبروں پہ آ کے جوتے ماریں گے کہ تمہارے بڑوں نے قانون بنوا دیا اور تم دفاع نہیں کر سکے. ہمارے بڑوں نے, شہداء نے, قائدین نے قربانیاں دی, قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے والوں نے قربانیاں دی, ثمرات ملے 37 سال کے بعد. اب ہم قانون ناموس صحابہ و اہل بیت کا دفاع بھی نہ کر سکیں, جو پروپیگنڈا بغیر قادیانی کا ہے. اور جی ہمارے حقوق پامالی, بھئی ہمارے نبی کی عزت کے دفاع کی بات ہے تو تمہارے حقوق کیسے پامال ہوگے؟ تمہارے گندے مذہب پر کیسے کوئی رکھنا آ گیا؟ یہ تو ہمارے نبی کی ختم نبوت کی دفاع کا ہے, ہمارے نبی کی عزت کے دفاع کا ہے. ہمارے گھر میں کرایہ دار ہے اور میرے باپ کو گالی نکالنے کے بعد میرے احتجاج پر رد عمل کا اظہار کرے. میں نے اس کو پکڑا, دبوچا اور پوچھا میرے باپ کو گالی کیوں دی, تماچا کیوں مارا؟ وہ کہ جناب میرے حقوق پامال نہ کرو, تم میرے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتی ہو. تو اس بے غیرت کو کہا جائے گا تجھے کس نے یہ کہا ہے کہ میرے باپ کو گالی دینا تیرا حق ہے؟ تجھے کس نے کہا ہے کہ میرے باپ کو تماچا مارنا تیرا حق ہے؟ یہ بدماش قادیانی روافض جتنے یہ فتنے ہیں, یہ پروپیگنڈا کیا کرتے ہیں, اور جی ہمارے حقوق کی پامالی. بھائی حضور کی عزت کے دفاع کا قانون, حضور کی ختم نبوت کے دفاع کا قانون, حضور نبی علیہ السلام کے ترجمان, اسلام کے ترجمان حضرات صحابہ و اہل بیت کی ناموس اور ان کی عزت کے دفاع کا قانون ہے. یہ کسی مذہب پر حملہ تھوڑی ہے. کون سا مذہب ہے جو کہ گالی دینا
ہمارے مذہب کا شعار ہے، توہین کرنا ہمارے مذہب کا حصہ ہے۔ اس لیے میری درخواست آپ سے یہ ہے، میں نے مفتی صاحب کی بات کی وجہ سے نہیں کہ میں پہلے بھی کہیں بات کر کے ہے تو یہی پیغام دیا ہے، ختم نبوت کے قانون کا پرچار بھی کرنا ہے، دفاع بھی کرنا ہے، قانون ناموس رسول کا پرچار بھی کرنا ہے، دفاع بھی کرنا ہے، اور قانون ناموس صحابہ کا پرچار کرنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے بھئی قانون کیا ہے۔ اس میں صحابہ و اہل بیت کی عزت کا ضامن ریاست بنی ہے، اور اس قانون کا دفاع بھی کرنا ہے۔ جس کے ذہن میں کوئی اشکال آیا، اس اشکال کا، اس سوال کا، اس اعتراض کا جواب بھی دینا ہے، اس کو مطمئن کر کے اسلام پر پختہ بھی کرنا ہے۔ دوبارہ جب کبھی حاضری ہوئی تو انشاءاللہ العزیز خاص 74 کی تاریخ اور پھر قوانین کی تشریح اور ان قوانین پر ہونے والے سوالات کے جوابات اس غرض سے آپ کو پیش کروں گا کہ آپ ان کو سیکھیں اور اس طبقے تک پہنچیں جو طبقہ آپ کے ساتھ بیساکھی بن کے مدد دیتا ہے، اور قانون بنوانے میں، قانون بچانے میں، قانون پر عمل درآمد کروانے میں آپ کا معاون رفیق بن جاتا ہے۔ کسی طبقے کو اگنور مت کریں۔ میں بہت چھوٹا ہوں لیکن میں حلف دے کے کہتا ہوں، ہر ایک طبقے کے اندر ایک دو نہیں، ہزاروں ہیرے چھپے ہوئے ہیں۔ ان ہیروں کو نکال کے ان سے کام لینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اس دوران بیان کے دوران ہمارے استاد محترم اور دارالعلوم عیدگاہ کبیر والا کے محتمم اور شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی حامد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے۔ ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی تشریف لائے